shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com جب بندے کو اپنی طاعت میں مشغول فرما لیں اور ممنوع چیزوں سے اس کو الگ رکھیں، اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات بھی نصیب فرما دیں کہ اپنے ما سوا سے استغنا ہو، تو اس بندے پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری فائز فرما دیں۔ اب کوئی نعمت ایسی نہیں جس کی یہ غرض کرے۔ ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اس کے جوارے کو اپنے کام میں لگا لیا، اور باطنی نعمت یہ کہ اس کے قلب کو اپنے غیر کی غلامی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا۔ اس بندے کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو تجھ کو سرکش بنا دے اس سے روک دینا، اس کی تجھ پر پوری نعمت ہے۔ فائدہ رزق کی زیادتی اکثر اوقات بندے کو سرکشی اور غفلت کے اندر ڈال دیتی ہے، اور بندہ نعمتوں میں مست ہو کر اپنے مولا کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ضروریات سے کم ملنا بھی اس کے دل کو مشوش اور پریشان کر کے راہ مولا سے علیحدہ کرتا ہے، اور اس کی مشغولی میں خلل انداز ہے۔ اور بقدر کفایت ملنا کہ نہ اتنا کم ہو کہ ضروری حاجت بند ہو، نہ اس قدر زیادہ ہو جو سرکش بنا دے، یہ حق تعالی شانہ کی پوری نعمت ہے۔ بس اب اس بندے کو لازم ہے کہ بفراغ قلب اپنے مولا کی یاد میں لگے۔ جب تجھ کو ظاہر میں اپنے حکم کا فرما بردار بنایا اور باطن میں اپنے خیر کا منقاد ٹھہرایا، تو تجھ پر بڑا احسان فرمایا۔ فائدہ بندے کو اللہ تعالی اگر دو نعمتیں عطا فرمائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اول تو یہ کہ ظاہر اس کا اپنے مولا کا فرما بردار ہو، یعنی ظاہر بدن سے اطاعت و عبادت میں مشغول رہتا ہو، اور باطن کی حالت اس کی یہ ہو کہ قضاء و قدر کے جو احکام اس پر وارد ہوں، اور وہ طبعاً گوارا ہوں یا ناگوار، ان سب سے وہ راضی اور سر جھکانے والا ہو۔ ان دو نعمتوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد کہیں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بندہ کا کمال عبودیت ہے، اور اس بندے کو عبودیت ظاہر اور باطن کی میسر ہے۔ یہ تین افادے ہیں
پہلے افادے میں فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی شانو نے تم کو 3 نعمتیں عطا فرما دی تو بس یوں سمجھو کہ سبھی کچھ دے دیا، کچھ بھی پیچھے نہیں رکھا۔ ایک تو یہ کہ تجھ کو اپنی عبادات میں مشغول کر دیا، دوسرے یہ کہ جن باتوں سے اس مالک نے روکا ہے اس سے رکنے والا بنا دیا، اور تیسرے یہ کہ اپنے غیر کو تیرے دل سے نکال دیا، تجھ کو استغنا عطا فرما دیا۔ یہ 3 نعمتیں تجھ کو مل گئیں، بس یوں سمجھو کہ ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں مل گئیں۔ ظاہری نعمت تو اس کے اعضاء کا اللہ کے حکم کا مطیع ہونا ہے، جو مالک نے حکم دے دیا اس کو بجا لاتا ہے، جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز ہے۔ اور باطنی نعمت یہ کہ تیرے قلب کو اپنے غیر میں مشغول نہیں کیا، ماں سوا سے تیرے دل کو خالی کر کے استغنا عطا فرما دیا، غیر اللہ سے استغنا ہو گیا، تجھے اللہ کی ذات عالی کے سوا کسی کی احتیاج باقی نہیں رہی۔ اور تیرے دل میں یہ بات نہیں رہنے دی کہ فلاں آدمی میری مدد کرے، تو اب اس کے بعد کون سی نعمت باقی رہ گئی جس کا تو خواستگار ہوگا؟ دوسرے افادے میں فرماتے ہیں کہ نعمت ظاہری اور باطنی نعمت کو پورا کرنے کی ایک اور شکل، وہ یہ کہ تجھ کو بقدر تیری ضرورت کی عطا فرما دیا، کام نہیں رکھتا، جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری نعمت یہ کہ تجھ کو ایسی نعمتیں عطا نہیں فرمائیں جو تجھ کو اللہ تعالی سے سرکش اور اس کی یاد سے غافل کر دیتی۔ تو یہ 2 دولتیں اگر تجھ کو مل گئیں تو سمجھو تجھ پر پوری نعمت ہو گئی۔ اگر تجھے بقدر کفایت نہ ملتا تو پریشان ہو جاتا، اور پریشان ہو کر اللہ تعالی سے
کبھی تو شکایت کرنے لگتا، کبھی اپنے فکر معاش میں الجھ کر اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتا۔ یہ مختصر سی بات میں نے ذکر کر دی تھی۔ اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن ترک الصلاۃ فقد کفر وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاۃ من ترکها فهو کافر قد احد اللہ قتله۔ جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہوا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جس کا ترک کر دینا کفر ہو سوائے نماز کی۔ تو جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اللہ نے اس کا خون حلال کر دیا، وہ حلال الدم ہے۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، اگرچہ آپس میں جوڑ ہے ان کا، لیکن ہیں دونوں الگ الگ چیزیں۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، مان لینا، یقین کے ساتھ مان لینا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اس لیے ایمان تو کہا جاتا ہے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پورے دین کو مان لینا دل و جان کے ساتھ کہ برحق ہے، یہ ایمان ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس مان لینے کا عنوان ہے۔ اور مان لینے کے بعد پھر اسلام کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دین اسلام کو قبول کر لیا، اب اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس کے مطالبے شروع ہوں گے۔ دین اسلام کے مطالبوں میں سب سے پہلا مطالبہ نماز کا ہے۔ اور احادیث شریف میں بہت ہی کثرت کے ساتھ نماز کی تاکیدیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا عمود ہے۔ یہ تمبو لگاتے ہیں نا، تمبو درمیان میں ایک بانس کھڑا کر دیتے ہیں، ارد گرد رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اگر ایک طرف سے رسی کھل جائے تو اتنا حصہ تمبو کا گیلا پڑ جاتا ہے، زمین سے لگ جاتا ہے، لیکن تمبو اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ جو درمیان میں چوب لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عمود یا عماد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا عمود ہے، دین کا ستون ہے، کہ پورے کا پورا دین اس کے اوپر قائم ہے، دین کا پورا خیمہ اس کے اوپر قائم ہے۔ فمن اقامها، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور صحیح حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن رات میں فرض فرمائی ہیں. جو شخص ان 5 نمازوں کو قائم کرے گا یعنی پابندی کرے گا ان کی، قیامت کے دن اس کے پاس حجت ہوگی یعنی دلیل اپنے ایمان کی، اور نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے. اور جس نے ان نمازیں پر نکالنا کی پابندی نہیں کی، قیامت کے دن نہ اس کے لیے حجت ہوگی نہ نور ہوگا، اور اس کا حشر فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بنو ثقیف کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگے جی اسلام لاتے ہیں لیکن چند شرطیں ہیں ہماری. فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ کہا نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. ہوں گے مسلمان؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منظور ہے کہ تم جہاد نہ کرو، یہ بھی منظور ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، یہ بھی منظور ہے کہ تم زکوٰۃ نہ دیا کرو، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. فإنه لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس لیے کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. بھئی نماز کے بغیر کیا دین؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کو نماز اور روزہ معاف کر دیے، زکوٰۃ اور روزہ معاف کر دیے؟ فرمایا معاف نہیں کیے، یہ مسلمان ہو جاتے تو زکوٰۃ بھی دیتے، روزے بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے. حالانکہ اگر مسلمان ہو جاتے تو نماز بھی پڑھتے. ان احادیث کی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کا ترک کفر ہے. المغنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کتاب ہے، 11 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اس سے کافر نہیں ہوتا آدمی، نماز کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ روایت کمزور ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو کافروں کا حکم ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر، 2 نمازوں کے چھوڑنے پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن جب تیسری نماز چھوڑے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے. اور کافر بھی کافر حربی ہے، یعنی اس کا قتل واجب ہے. اور اس کو قتل کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ حضرت پیران پیر کا مذہب ہے، یاد رکھنا چاہیے. بڑے پیر بغداد والے جن کو 11ویں پر چڑھاتے ہو، چاہتے ہو کہ 11ویں دے کر کے حضرت پیران پیر ہماری جان و مال کی حفاظت کیا کریں گے، پہلا دیا کریں گے ہمارا. وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے نماز چھوڑنے والوں کو. اور یہ اکثر یہ 11ویں دینے والے ایسے ہوتے ہیں بیچارے. میرے استاد ہیں دارالعلوم میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب،
ملتان حرم گیٹ کے اندر ان کا مکان ہے، پاس ہی گوالوں کا باڑا ہے، یعنی بھینسوں والوں کا. ہمارے یہاں ملتان میں 11ویں کو دودھ نہیں ملتا، بچے بھی تڑپتے ہیں، دکانداروں کے پاس بھی نہیں ہوتا، چائے کے بھی لیے دودھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارا حضرت پیر صاحب کو دے دیتے ہیں، پیرانے پیر. تو وہ دودھ 11ویں کا دے رہے تھے پیرانے پیر کو. ہمارے مولانا نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جو کچھ بھی دیا کرو یوں کہا کرو کہ یہ ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، راہ للہ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں راہ للہ، ہم اس کو راہ للہ دیتے ہیں، اور اس پر جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ثواب ہم حضرت پیرانے پیر کو بخشتے ہیں. وہ کہنے کہ جاؤ جی اپنا کام کرو، راہ للہ ہم نے نکل دے دی تھی، یہ حضرت پیرانے پیر کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. بیچارے ناواقف ہیں اور اپنی ناواقفی کی وجہ سے کفر اور شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ناواقف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت پیرانے پیر کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہو کہ کل خدا کو دی تھی، آج پیرانے پیر کو. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شکایت فرمائی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان ظالموں نے، مشرکوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. کہا کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی چیز ہے اور یہ ہمارے شریکوں کی چیز ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ. شریکوں کے نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تک نہیں کبھی پہنچ سکتی. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. اور جو اللہ کے نام کی چیز ہوتی ہے وہ شریکوں تک پہنچ جاتی ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. چیزیں بنائی ہوئی اللہ کی، بھینس پیدا کی ہوئی اللہ کی، اس کے اندر دودھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب تم نے دودھ دو لیا تو اب اس کے مستحق پیرانے پیر ہو گئے. پیر اپنے پیر کی بے عزتی نہیں ہے. پوچھنا یہ کہ بھینس پیرانے پیر نے پیدا کی تھی یا اللہ نے پیدا کی تھی؟ ایک پیرانے پیر کیا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض پرس ہو رہی ہے کہ تم نے اس کو خدا کا شریک کیوں بنا دیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر. روایت میں آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ یہ پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور کب کپانے لگیں گے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عرض کریں گے توبہ 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 توبہ، یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر پیرانے پیر کی عقیدت و محبت اپنی جگہ ہے، سر آنکھوں پر اولیاء اور انبیاء کی عقیدت اور عظمت ہمارا ایمان ہے، لیکن خدائی میں حصے دار نہ بناؤ ان کو. وہ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں. تو خیر مسئلہ دوسرا کر رہا تھا کہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک جو ہے نا، حضرت پیرانے پیر کا مسلک ہے. غنیت الطالبین میں یہی فتویٰ دیا حضرت پیرانے پیر نے
کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. وہ تمہیں کافر کہتے ہیں، تم ان کو خدا کہتے ہو. عجیب بات ہے. بھائی ہمارے نزدیک نماز کے چھوڑنے والا گنہگار ہے، سخت ترین سزا کا مستحق ہے. شاید یہ فقرہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور اس کو یاد رکھا جائے. دنیا کا کوئی گناہ، زنا، چوری، بدکاری، عیاشی، بے حیائی، کوئی گناہ ترک نماز سے بڑھ کر نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ دنیا کا ترک نماز، نماز کا چھوڑنا. زنا بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے نا، چوری بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے، شراب نوشی اور اسی طرح اور جتنے بے حیائی کے کام ہیں. لیکن نماز کا چھوڑنا سب سے بدتر گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں نماز کے چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے تو گناہگار اور بہت سخت گناہگار، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہے. اگر بے نماز مر جائے تو ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور اسلامی طریقے سے اس کو دفن بھی کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے نماز مر جائے نہ اس کا جنازہ اور نہ اسلامی طریقے سے دفن، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کیا جائے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے ساری عمر اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن مرنے کے بعد تیسرے دن دانے تھوڑے سے لے آتے ہیں چنوں کے اور اس میں کچھ مکھانے میں ملاتے کل پڑھ لیتے ہیں. کل پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ مردہ بخشا گیا. اللہ تعالیٰ کو کیوں دھوکے دیتے؟ ان چیزوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ اپنی جگہ بحث رہ گئی کہ یہ عمل کیسا ہے کیسا نہیں، شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 سے چنوں سے اب تم اللہ کو راضی کرتے ہو، اس کے ساری عمر کی نمازیں معاف کرواتے ہو. اس نے ساری عمر قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا تھا. رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی ویژن چھوڑ کر کے قرآن مجید کو دیکھنا شروع کر دے. رمضان مبارک میں بھی کبھی تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی. مرنے کے بعد قرآن خوانی کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. مرنے کے بعد قرآن خوانی ہو رہی ہے اس کے لیے. تو یہ شخص گناہگار ہے. ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو اسلامی طریقے سے دفن بھی کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف نماز ایسا عمل ہے جس کا چھوڑ دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. اگر ایک نماز چھوڑ دے، یہ صحیح تر روایت کے مطابق 3 نمازیں چھوڑے متواتر، اور اس سے توبہ نہ کرے تو یہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں. اس کا جنازہ نہیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. www.shahideislam.com